الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایام حج بھی شروع ہو چکے ہیں اور بقرعید کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں. کل ایک گاڑی میں نے خود اپنی آنکھوں سے گائے جاتے ہوئے دیکھی ہے. یہ اس کی علامت تھی کہ بقرعید کی آمد. پہلی گاڑی نظر آ گئی. اب انشاءاللہ تواتر سے گاڑیاں نظر آئیں گی. ہر گاڑی کی جو سمت ہے سہراب گوٹ کی طرف. بقرعید ایک ایسا تہوار ہے کہ اس نوعیت کا، اس قسم کا تہوار کسی قوم کے پاس نہیں ہے، اور اتنا مہنگا تہوار بھی پوری دنیا میں کہیں نہیں، کوئی قوم نہیں مناتی. عام طور پر جب بقرعید کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، ذی الحجہ شروع ہوتا ہے، اس وقت بقرعید کے قربانی کے فضائل پر بیان ہوتا ہے. پچھلے سال میں نے ارادہ کیا تھا یہ بیان اس وقت شروع کر دوں گا جب پہلی گائے نظر آئے گی، تاکہ فضائل سننے کے بعد لوگ پہلے سے قربانی کی تیاری شروع کر دیں اور پیسے بچانا شروع کر دیں. تاخیر سے بیان میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو بعد میں قربانی کا ارادہ کر لیتے ہیں فضائل سن کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بیان پہلے سن لیتے تو اچھا تھا، اب پیسے ختم ہو گئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی بھائی؟ اب پیسے ختم ہو گئے ہیں، کاش پہلے سن لیتے. ایک صاحب نے حج کے ایام میں حج کی فضیلت پر بیان سنا. یہاں کہنے لگے اگر 2 مہینے 3 مہینے پہلے سن لیتا تو میرا بھی حاجیوں میں نام ہوتا. اب جو آپ نے بیان کیا تو اگلے سال تو ہو سکتا ہے، اس سال نہیں ہو سکتا. تو اس سے بھی سبق ملتا ہے کہ جب بیان کا فائدہ ہو عملی تو اس وقت بیان کرنا چاہیے اس موضوع پر. جب وقت گزر گیا تو اتنا فائدہ تو ہوتا ہے کہ افسوس ہو جاتا ہے. کسی نیکی کے فوت ہونے پر افسوس ہونا یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس نیکی کا موقع بہرحال ہاتھ سے نکل جاتا ہے. قربانی کی کیا فضیلت ہے، قربانی میں کیا حکمتیں ہیں، اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.
ہم جس دین اور مذہب سے وابستہ ہیں یہ فطرت کا دوسرا نام ہے. اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے. جب انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، جو اسلام کا بنیادی رکن ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اللہ اس دعوے پر ہم سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تم نے یہ کہہ دیا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تمہارے پاس اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ مجھے معبود مانتے ہو؟ دیکھیں قیامت کے دن تو اللہ کو سب معبود مان لیں گے، غیر مسلم بھی اور مسلم بھی، کیونکہ اللہ کا جلال اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. ابھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں، اللہ نظر نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ان چیزوں کو دیکھ کے جو اللہ کو پہچان لے گا وہ امتحان میں کامیاب، اور جو ان چیزوں کو دیکھ کے چیزوں ہی میں لگا رہے گا وہ مادہ پرست کہلائے گا، شہوت پرست، مادہ پرست. کافر اس دنیا کی چیزوں کو دیکھ کے انہی چیزوں سے محبت کرنے لگتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چیزیں بنانے والا کون اور یہ چیزیں ہمیں دینے والا کون. بارش جب برستی ہے، اتنی بڑی نعمت کہ اگر بارش برسنا بند ہو جائے تو دنیا کی جو ترقی ہے نا، جو سائنسدان چاند پر پہنچے ہوئے ہیں، یہ سارے اپنے خلائی سیاروں کو واپس بلوا لیں گے کہ امریکہ میں پینے کے لیے پانی ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے پاس ابھی خلاؤں میں سیارے چھوڑنے کے پیسے نہیں ہیں، پانی کا انتظام کرنا ہے ہمیں. جاپان اور فرانس کی ٹرینیں بند ہو جائیں اگر آسمان سے پانی برسنا بند ہو جائے. اگر اللہ جانور کو جو سوکھا چارہ کھلا کے اس کے تھنوں سے چکنا اور گاڑھا دودھ نکالتے ہیں، یہ دودھ نکالنا اللہ بند کر دیں تو انسان کی ساری ترقی وہ آہستہ آہستہ زمین پہ بیٹھنا شروع ہو جائے گی اور زمین پہ گرنا شروع ہو جائے گی. ایک صاحب کہنے لگے کہ مسلمان ترقی نہیں کرتے، غیر مسلموں نے اتنی ترقی کر لی. تو میں بیٹھا ہوا تھا اس مجلس میں، ایک اور دوسرے صاحب جو انہی کے مزاج کے، انہی کے ماحول میں رہنے والے، کہنے لگے کہ ترقی وہ کرتا ہے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. جس بیچارے کے پاس گیس اور بجلی کے مسائل ہوں وہ ترقی نہیں کر سکتے. تو یہ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو آسمان پر کمندے ڈالنے کی باتیں ہوتی ہیں، چاند کی تسخیر، مریخ پر پہنچنے کی باتیں، اور یہ کر لیں گے اور یہ کر لیں گے، جو آج کل ایک دنیا میں ایک چل رہا ہے. اگر اللہ آسمان سے صرف پانی روک لے، پانی نہیں برساؤں گا، تو سب سے پہلے کیا ہوگا کہ جتنے خلائی سیارے جو آسمان میں ہیں نا، یہ سارے زمین پہ آ جائیں گے. ایسی حالت ہو جائے گی انسان کی. وَمِن رَحْمَتِهِ، اس کی رحمت ہے، أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے جو خوشخبری دیتی ہیں، اور پھر بادلوں کو چلاتا ہے، اور پھر ان سے آسمان سے پانی برساتا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، بتاؤ یہ جو پانی جو زمین کی رگوں میں داخل ہو کے محفوظ ہوتا ہے، اگر یہ پانی نیچے جانا شروع کر دے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں بریکیں لگائی ہوئی ہیں کہ پانی جب زمین میں جذب ہوتا ہے تو ایک سطح پہ جا کے رک جاتا ہے، مزید نیچے نہیں جاتا. پیٹرول تو نیچے ہے، پانی اوپر ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ پانی ہم زمین میں نیچے لے جائیں، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو تمہارے لیے زمین سے بہتا ہوا پانی نکالے؟ پھر کوئی بھی نہیں نکال سکتا. یہ اللہ کا نظام ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے،
پانی زمین میں جذب ہوتا ہے اور پھر ریورس ہو گئے پہاڑوں کی چوٹیوں سے ابلتا ہے اور پھر بہتا ہوا پوری زمین کو سیراب کرتا ہوا سمندروں میں جا کے گر جاتا ہے. تو ان چیزوں کو، اللہ کی قدرت کے ان مظاہر کو دیکھ کر اہل ایمان اپنے رب کے وجود کا یقین بھی کرتے ہیں کہ کوئی ہے بنانے والا، کوئی ہے اس نظام کائنات کو چلانے والا. بتاؤ میرے بھائی، مینجمنٹ کے بغیر کوئی کمپنی چل سکتی ہے 2 دن بھی؟ اتنے کورسز ہوتے ہیں نا، ایم بی اے کروایا جاتا ہے، اس کو مینجمنٹ سکھائی جاتی ہے، پھر اس کو کسی کمپنی اس کے حوالے کی جاتی ہے. ایک چھوٹی سی کمپنی چلانے کے لیے جب تک کوئی مینیجر نہ ہو، اور وہ مینیجر بھی کوئی بیوقوف آدمی نہیں ہوتا، اس نے مینجمنٹ کے کورس کیے ہوئے ہوتے ہیں، اسے پتا ہے کہ کیسے چلانا ہے، تو بھی اس سے نہیں چلتی، پھر بھی کچھ نہ کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں. تو یہ کائنات کسی مینجمنٹ کے بغیر، کسی منتظم کے بغیر، کسی ناظم کے بغیر کیسے چل رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو غیر مسلم ان تمام باتوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں کمپنی تو مینیجر کے بغیر چل سکتی ہے، ایک کمپنی تو مینیجر کے بغیر نہیں چل سکتی، مگر یہ ساری کائنات چلتی ہے. اس لیے ان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے وجود کو، رب کے وجود کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لیکن ایسے مانتے ہیں کہ ماننا نہ ماننا برابر. وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ مخلوق کو بھی شریک کر لیتے ہیں. اب ان کے اللہ بہت سارے ہو گئے، تو ایسے اللہ کا کیا فائدہ؟ آپ اپنی بیوی کو سمجھا رہے ہیں کہ میں تجھے راشن لا کے دیتا ہوں، میں تجھے، تیرے بچوں کو پالتا ہوں، جس گھر میں تو رہتی ہے اس کا کرایہ میں ادا کرتا ہوں، گیس بجلی کا بل میں دیتا ہوں، نکاح کے فارم میں شوہر کی جگہ پہ میرا نام لکھا ہوا ہے تیرے ساتھ، تو اب میں تجھے کہتا ہوں کہ تو میرا یہ کام کر دیا کر، میں تیرا شوہر ہوں. آپ نے دلائل کے انبار لگا دیے اپنے شوہر ہونے کے، گواہ پیش کر دیے، دیکھ تیری میری شادی سن فلاں میں ہوئی تھی، اس پہ اتنے گواہ ہیں. دلائل کے انبار لگا دیے، بیوی نے تسلیم کر لیا، ہاں آپ میرے شوہر ہیں ان دلائل کی روشنی میں، لیکن وہ بھی میرا شوہر ہے، وہ بھی میرا شوہر ہے، وہ بھی میرا شوہر ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ ایسا شوہر بننا مجھے قبول؟ بولو نا بھائی، اگر آپ کو ہے تو بتا دیں. ایسا شوہر بننا ہمیں قبول نہیں. ایک تو وہ نالائق بیوی ہے کہ آپ نے دلائل کے انبار لگا دیے، پھر بھی وہ آپ کو شوہر ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی کافر. اور ایک وہ ہے دلائل کے انبار لگا دیے، اس نے تسلیم کر لیا، آپ خوش ہو گئے، چلو مانا تو صحیح، لیکن اس نے کہا صرف آپ نہیں ہیں، ستار بھائی بھی ہیں، غفار بھائی بھی ہیں، سلیم بھائی بھی ہیں، کلیم بھائی بھی ہیں، وسیم بھائی بھی ہیں. یہ بھی کافر ہے یا نہیں آپ کی نظر میں؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں. حاکمیت میں شوہر چونکہ حاکم ہوتا ہے بیوی کے لیے، حاکمیت میں انسان شرکت برداشت نہیں کرتا. اگر حاکمیت میں شرکت برداشت کی جاتی تو نواز شریف اور عمران خان مل کے حکومت بنا لیتے. سارا پھڈا اس پہ چل رہا ہے کہ تو ہٹو میں آؤں گا، وہ کہہ رہا نہیں میں نہیں ہٹتا، تو وہیں رہ. حاکم جو ہے نا، حاکم وہ شرکت برداشت نہیں کرتا. باپ چاہتا ہے میری اولاد بلا شرکت غیر مجھے باپ سمجھے، شوہر چاہتا ہے میری بیوی بلا شرکت غیر مجھے شوہر سمجھے. تو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میری مخلوق بلا شرکت غیر صرف مجھی کو اللہ سمجھے، مجھے کو معبود سمجھے. کبھی کسی پتھر کی بنی ہوئی مورتی کے سامنے سر جھکا کے اس سے مرادیں مانگنا، کبھی کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے اس سے منتیں ماننا شروع کر دینا، اس پہ چڑھاوے کرنا، کبھی کسی پیر کے در پہ جانا، کبھی فقیر کے در پہ جانا. تو اللہ کو ایسا اللہ ہونا منظور نہیں ہے.
بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی تو بتا دیں. ایسا اللہ اللہ کو منظور نہیں ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ، فرمائے لوگوں میں اکثریت جو اللہ پر ایمان لاتی ہے وہ ایمان ایسے لاتی ہے الا وہم مشرکون، کہ اللہ کے غیر کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی معبود بنا لیا. ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مرادیں ماننا شروع کر دی، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد. تو اللہ کو ایسا اللہ ہونا منظور نہیں ہے. صرف اہل اسلام ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں زبان سے، عمل کریں نہ کریں، بہرحال زبان سے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا معبود صرف اور صرف ایک اللہ ہے. ایک ہندو نے اسلام قبول کیا، ہندوستان میں ایک عالم کے پاس آیا کہ میں مسلمان ہو گیا، بہت بڑا آفیسر تھا. تو ان عالم نے پوچھا کہ ماشاءاللہ مبارک ہو، کیسے خیال آیا اسلام قبول کرنے کا؟ اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ جہاں ہمارے ہزاروں بھگوان ہیں تو دو بھگوان اللہ اور محمد اور صحیح، معاذ اللہ. جب اتنے سارے بھگوان ہیں جن کے سامنے جھکتے ہیں، مرادیں مانتے ہیں، تو اس میں دو بھگوان اور شامل کر لو، ایک اللہ اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان عالم نے کہا دھت تمہارے کی. دھت تمہارے کی سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ کہ یہ کون سا اسلام ہوا بھائی کہ جہاں اتنے بھگوان ہیں اس میں دو کو، مسلمانوں کے مشورے پر دو کو اور شامل کر لو. تو ان عالم نے کہا کہ مسلمان یہ نہیں کہتے کہ دو کو شامل کر لو، مسلمانوں کا معبود اور خدا صرف اللہ ہے، رسول بھی نہیں ہے، اور باقی سب کی نفی. کلمہ جو ہے نا لا الہ، لا میں نہیں کا لفظ پہلے ہے. لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، نفی پہلے ہے. الا اللہ سوائے اللہ کے، تو نفی پہلے ہے. جب کوئی اسلام قبول کرے گا تو ساری دنیا کے سارے معبودوں کی نفی پہلے کرنی پڑے گی اور اللہ کے معبود ہونے کا اقرار بعد میں کرنا پڑے گا، تاکہ اس کے دل سے شرک کی گندگی پہلے نکلے، دھلائی ہو. کپڑوں کو جب چمکایا جاتا ہے تو گندگی پہلے صاف کی جاتی ہے، نیل سے چمک بعد میں پیدا کی جاتی ہے. آپ لوگ کے ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے. کپڑوں پہ اگر سفید کپڑے کو چمکانا ہو تو بغیر دھوئے نیل لگا دیتے ہیں، ہے بھائی؟ پہلے میل کچیل کی نفی ہوتی ہے بلیچ کے ذریعے، اور اس میں گٹکے کے دھبے اور پتہ نہیں کیا کیا، ماوا کے دھبے، وہ سارے چرس کے دھبے ختم کیے جاتے ہیں. اس کے بعد جب میل ختم ہو گیا، اب چمکانے کے لیے اس میں نیل کا اضافہ کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا پہلے نیل لگا لو بعد میں دھلائی. تو اللہ نے انسان کے دل کو چمکانے کے لیے انتظام یہ کیا ہے کہ پہلے غیر اللہ کو دل سے نکالو، غیر اللہ کی گندگی سے دل کو پہلے صاف کرو، پھر اللہ دل میں آئے گا. اتنے سارے بھگوانوں کے ہوتے ہوئے اللہ دل میں نہیں آ سکتا. تو تمہید لمبی ہو گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ مسلمان کا دعویٰ کیا ہے؟ معبود صرف اللہ. دعویٰ تو کر دیا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فَلَنَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَنَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ جب بھی کسی نے دعویٰ کیا ہے تو ہم نے آزمائش کے بغیر اس کے دعوے کو قبول نہیں کیا. یہ اللہ کی عادت ہے. اگر زبانی دعووں پہ جنت ملتی تو دو بول بولتے کامیاب. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے زبانی دعوے پر اس کو کامیابی کی ضمانت دے دی گئی ہو. ایگزامینیشن ہال میں جب آپ بیٹھتے ہیں امتحان گاہ میں، بی اے کا، بی کام کا پرچہ دینے کے لیے، ایگزامینر پرچہ لے کے آتا ہے، آپ نے پڑھ لیا، آپ نے ایگزامینر کو کہہ دیا کہ مجھے پورا پرچہ آتا ہے،
اور اس نے لکھ دیا 100 نمبر. کبھی ایسا ہوتا ہے بھائی؟ آپ لوگ اگر گردن ہلا لیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. آپ بیٹھے ہیں پرچہ دینے کے لیے ایگزامینیشن ہال میں پیپر لینے کے لیے, وہ اس نے پیپر لا کے رکھا, پورا پڑھا آپ نے اور خالی پرچے پہ لکھ دیا کہ مجھے پورا پرچہ آتا ہے, قسم اٹھا کے کہتا ہوں, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دوں گا مجھے پورا پرچہ آتا ہے. اور ممتحن نے یا پرچے چیک کرنے والے نے جب دیکھا کہ بھئی اس نے لکھا ہے کہ مجھے پورا پرچہ آتا ہے اور قرآن پہ ہاتھ رکھنے کے لیے بھی تیار ہے, مسلمان جھوٹ نہیں بولتا, لہذا اس کو 100 نمبر دے دو. کبھی ایسا ہوا؟ تو بھائی آتا ہے تو لکھو, آتا ہے تو لکھ لو, پھر ثابت کر دو اس دعوے کو. مسلمان نے دعویٰ کیا میں اللہ کے سوا کسی کو حاکم نہیں مانتا, تو اللہ پھر اس سے بہت سارے کوئسچن مارکس, بہت سارے سوالات کا ایک پرچہ پکڑا دیتے ہیں اس کو, ساری زندگی بیٹھ کے تو اس کو حل کرتا رہے. مختلف قسم کے سوالات ہیں, جیسے امتحان میں آبجیکٹو ٹائپ کے سوال الگ ہوتے ہیں, لمبے لمبے سوالات الگ ہوتے ہیں, ذہانت کے بھی امتحانات ہوتے ہیں کہ بھئی یہ اگر آپ فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں, ISSB کا امتحان دے رہے ہیں, تو آپ کی ذہانت بھی چیک کی جاتی ہے. ایسا تو نہیں یہ فوج کا کمانڈر بن کے بے وقوفی میں مروا دے سب کو ہے بھائی. تو دیکھو IQ کتنا ہے اس کا, سوال پوچھے جاتے ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک طالب علم سے جامعۃ الرشید میں داخلے کے لیے آیا, اس کی ذہانت کا امتحان لینے کے لیے, کیونکہ انٹر میں A1 گریڈ سے پاس ہوا تھا. میں نے کہا چلو بہت ذہین ہے, تھوڑا سا پوچھ لیں. میں نے کہا ایک ترازو میں 1 کلو روئی رکھی جائے, ترازو کے دوسرے پلڑے میں 1 کلو لوہا رکھا جائے, تو کس کا وزن زیادہ ہوگا؟ ادھر 1 کلو روئی اور ادھر 1 کلو لوہا. کہہ رہے لوہے کا زیادہ ہوگا. تو میں نے کہا کتنا ہوگا لوہے کا؟ اس نے کہا 1 کلو. تو میں نے کہا جب 1 کلو اس کا بھی اتنا ہی, روئی کا بھی 1 کلو, تو وزن کیوں؟ کہہ رہے نہیں یہ لوہا ہے, لوہا بہرحال وزنی ہوتا ہے. تو بھائی کتنا وزنی ہے؟ اس نے کہا 1 کلو. تو بیچارہ اسی میں گھومتا رہے. میں نے کہا آپ کا IQ بہت تیز ہے, آپ کی ذہانت میں افورڈ نہیں کر سکتا, اتنے ذہین بچے نہیں چاہیے. یہ A1 گریڈ سے پاس ہونے والے بچوں کی بات کر رہا ہوں. جو A1 گریڈ سے پاس ہونے والے بچے امتحان کے لیے آتے ہیں نا, الجبرا چونکہ ہم نے بھی تھوڑا بہت پڑھا ہے, تو ان سے جب پوچھا جائے نا x + x کا کیا جواب ہے, ہم نالائق بچوں میں ہمارا شمار ہوتا تھا اسکول میں, گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھتے تھے اور پڑھنے کے علاوہ ہر کام ہوتا تھا اس میں. یعنی جب ہمیں نہیں پڑھنا ہوتا تھا تو ہم اسکول جاتے تھے کہ آج شرارتوں کا دن ہے, چلو اسکول چلو. لیکن اس میں بھی اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ یہ نہ پتا ہو کہ x + x کا کیا جواب ہے. جبکہ ابھی جو میٹرک کے A گریڈ کے بچے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ x + x, تو کہتے ہیں x². میں کہتا ہوں x + y, تو کہتے ہیں xy. میں کہتا ہوں x اور y جمع کیسے ہو, کرسی اور میز آپس میں جمع کیسے ہو سکتے ہیں, جنس الگ الگ ہے دونوں کی. کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیا, x کا کرسی سے کیا تعلق, y کا میز سے کیا تعلق. او بھائی x تو ایک مثال ہے نا کہ میز اور کرسی کو جمع کرو تو جمع ہو جائیں گے, کرسی کرسی میں جمع ہوگی, میز میز میں جمع ہوگی. ایک عام بچہ جس نے اسکول نہ پڑھا ہو اس کو تو چلو یہ چیز سمجھ میں نہ آئے, یا جس نے الجبرا نہ پڑھا ہو وہ ذہین بھی ہوگا تو سمجھ میں نہیں آئے گی. بہت سے لوگوں کو ممکن ہے یہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو, لیکن جس نے پڑھا ہے یہ اور A گریڈ میں پاس کیا ہے اس کو تو پتا ہونا چاہیے, اس کو بھی پتا نہیں ہوتا. تو بہرحال مستقبل میں بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوں گے, پتہ نہیں کیا پیدا ہوں گے وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امتحان کے بغیر دعویٰ قبول, بولو بھائی, ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے, ہم نے دعویٰ کر دیا اے اللہ ہم مومن ہیں, تجھے رب مانتے ہیں, تو اب اللہ نے پورے سال مختلف قسم کے سوالات دیے ہوئے ہیں, امتحانات دیے ہوئے ہیں.
ان امتحانات میں ایک امتحان ہماری عقل کا ٹیسٹ بھی ہے، عقل کا امتحان. وہ یہ کہ یہ میرا حکم جب اس کے سامنے آتا ہے تو یہ اپنی عقل کا غیر ضروری استعمال تو نہیں کرتا کہیں. دیکھو جب کوئی بڑا آدمی حکم دیتا ہے یہ کرو، فوج میں اس کی مثال دیکھ لیں، کوئی بریگیڈیئر کسی عام فوجی کو حکم دے کہ یہ کام کرو اور وہ فوجی جواب میں کہے کیوں، اس کی ریزن ذرا بتا دیں، تو اس کو رہنے دیں گے فوج میں؟ بولو بھائی، رہنے دیں گے اس کو؟ چل بھائی نکل یہاں سے. وہ فوجی کہہ رہا ہے جنگ کے میدان میں ایک آفیسر اپنے رنگ روٹ سے کہتا ہے کہ یہاں فائر کرو، کیوں بھائی گولی ضائع ہوگی، یہاں تو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا مجھے. وہ کہہ رہے بندہ ہے، میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا ہے، دشمن ہے. کہہ رہے مجھے تو نظر نہیں آ رہا. سر آپ کے چشمہ لگا ہوا ہے، میں بغیر چشمے کے، آپ کو کیسے نظر آ گیا؟ آپ کہیں پشاور سے تو نہیں ہے کہ آپ کو ایک دن پہلے سب کچھ نظر آ رہا ہے؟ اب دلائل دے رہے ہیں آپ، لیکن ہم نے آج تک نہیں دیکھا کوئی فوجی کسی آفیسر کو دلائل دے رہا. وہ یس سر جی سر، یس سر جی سر. اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا آفیسر ہے. دوسرے لفظوں میں کیا بولوں میں، یہ تمہارا باپ ہے. صحیح ہے نا؟ اس کی ماننی ہے تم نے، اس سے سوال نہیں پوچھنے. دنیا میں تو سمجھ میں آتا ہی ہے، لیکن جب اللہ کوئی حکم دیتا ہے درجنوں سوالات، کیوں، وجہ کیا ہے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا، شیطان کو بھی حکم دیا، فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. حکم دیا کہ نہیں دیا؟ فرشتے نور کے بنے ہوئے ہیں. وہ اگر یہ کہتے کہ اے اللہ یہ آدم کمتر مخلوق ہے، اس کو تو نے مٹی اور گارے سے بنایا اور ہم تو نورانی مخلوق، اس آدم سے گناہ ہو سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے، ہم سے نہیں ہو سکتی. یہ بعد میں آیا ہے، ہمارے سامنے کا ہے، ہم پہلے سے ہیں. کسی ادارے میں آپ ملازمت کرتے ہو نا، آپ کو 10 سال ہو گئے، ایک نیا ملازم آیا، اس کو ترقی مل گئی، تو آپ تانا دیتے ہیں میں 10 سال سے ہوں، یہ کل میرے سامنے کا آیا ہوا، اس کو میری جو ہے نا آفیسر کی سیٹ پہ بٹھا دیا. تو فرشتے اگر یہ اعتراض کرتے تو شاید کوئی معقول اعتراض ہوتا، لیکن فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے. شیطان نے دلیل پوچھی اللہ تعالی سے، شیطان نے اللہ تعالی سے ریزن پوچھی، وائی، ریزن کیا ہے اس کی. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں چونکہ آج کی زبان میں آج کل لوگ یہی پوچھتے ہیں وائی، کیوں کا لفظ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو شیطان نے اللہ سے کیا پوچھا؟ کیوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا، خلقتہ من طین، اس کو مٹی سے بنایا. تو مٹی کو چاہیے آگ کے سامنے جھکے، نہ کہ آگ کو چاہیے کہ وہ مٹی کے سامنے جھکے. آگ میں تو سرکشی ہے، طاقت ہے، مٹی تو تواضع اور عجز و انکساری کا نمونہ ہے. لم اکن لاسجد لبشر، کیا عجیب الفاظ ہیں. لم اکن، ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، گارے سے بنایا ہو. لم اکن، یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ نے کیا شیطان کو شیطان کی دلیل کا جواب دیا کہ نہیں آپ کی یہ دلیل غلط ہے؟ کیوں جواب نہیں دیا؟ اس لیے کہ خدا جب کسی کو کسی بات کا حکم دیتا ہے تو اللہ کا حکم دینا اس کی علامت ہوتی ہے، یہ حکم غلط نہیں ہو سکتا. اس پر کوئی اور دلیل ہو یا نہ ہو، یہ دلیل اس حکم کے برحق ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ نے فرشتوں کو بھی آزمایا، شیطان کو بھی آزمایا.
شیطان آج تک اپنی غلطی پر ڈٹا ہوا ہے، اس کی سمجھ میں اب تک بات نہیں آ رہی۔ کسی نے کہا کہ شیطان نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھ کے بتایا جی ہاں ہو سکتی ہے۔ شیطان بڑا خوش کہ اتنے لوگوں کو تو جہنم میں پھینکوا دیا، اب بھی توبہ قبول ہو جائے، بہت اچھی بات۔ اے موسیٰ اللہ سے طریقہ پوچھ کے آئیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ان سے کہہ دو کہ وہی طریقہ ہے، پہلے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، اب آدم نہیں ہے، ان کی قبر ہے، قبر پہ سجدہ کر لو، معاف ہو جائے گا۔ شیطان نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، مسئلہ تو سارا سجدے کا ہی ہے نا، پہلے جب موجود تھے سامنے اس وقت نہیں کیا، اب قبر میں اب کیسے ہوگا؟ تو جو کسی رب کو معبود مانتا ہے اور اس رب سے محبت بھی کرتا ہے، وہ اس رب کے حکم کے آگے حجت بازی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کا امتحان لیتے ہیں کہ میں جب انہیں حکم دے رہا ہوں تو حکم ان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ حج اور قربانی یہ ایسے ہی احکام کا ایک مظہر ہے، خلاف قیاس، خلاف عقل سے سمجھ میں نہیں آتا۔ پوری دنیا چیختی ہے کہ مسلمان 3 سے 4 دنوں میں اتنا جانور کاٹ کے کھا جاتے ہیں اور کھلا دیتے ہیں کہ یہ جانور اگر محفوظ ہوتا تو پورے سال ایک مینجمنٹ کے تحت ایک انتظام کے تحت کٹتا تو گوشت کے ریٹ نیچے رہتے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ دیکھو یہ فارمی مرغیاں آتی ہیں نا، ایک حساب سے چلتی ہیں، روز کا ایک ٹھیکہ ہوتا ہے۔ اگر 3 دن ہمیں کہا جائے کہ مرغی کاٹنا عبادت ہے تو سارے فارموں سے مرغیاں خالی اور کاٹ کاٹ کے اتنا کھایا نہیں جائے گا جتنا ضائع ہوگا۔ نتیجہ کیا؟ پھر پورے سال مرغی کو ترستے رہیں گے، یا اگر مرغی ملے گی بھی تو مہنگے داموں ملے گی، سستی نہیں ملے گی۔ تو یہی سلوک ہم کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ گائے کے ساتھ، اونٹ کے ساتھ، دمبے کے ساتھ، اور بتا دیں آپ لوگ بھی کچھ بول لیا کریں بھائی، بگرے کے ساتھ۔ خوراک جو ہے نا، خوراک جو ماہرین معیشت ہے نا، ماہرین معیشت ایک دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور پوری دنیا کا اتفاقی مسئلہ ہے، چاہے جاپان ہو، چاہے انڈونیشیا ہو، چاہے انگریز ہو، چاہے ہندوستان کا ہو، چاہے پاکستان کا ہو، پیٹ اللہ نے سب کے ساتھ لگایا ہے۔ بجلی ملے نہ ملے گزارا ہو جائے گا، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ گیس ملے نہ ملے گزارا، بولو نا بھائی، ہو جائے گا۔ لیکن خوراک کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے؟ ناممکن۔ لہذا ساری دنیا کے معیشت کے ماہرین کا اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ خوراک پہ توجہ دینی چاہیے کہ انسان کے لیے خوراک کی بقا یقینی بنائی جائے اور سستی بنائی جائے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ خوراک کو اسٹور کیا جائے۔ خوراک پہ سب سے زیادہ محنت ہوتی ہے کہ سستی اور اچھی خوراک انسانوں کو ملے۔ سب سے پہلے مسئلہ کس کا ہے؟ پیٹ۔ یہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہے، ہندو کے ساتھ بھی، مسلمان کے ساتھ بھی، گورے کے ساتھ بھی، کالے کے ساتھ بھی۔ جو سائنسدان چاند پہ جائے گا نا اس کا بھی پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو جائے گا، ورنہ وہ کہیں گے میں نہیں جا رہا بھائی۔ پیٹ بھرا ہوگا تو جائے گا، اور واپس آگے سب سے پہلے کھانا کھائے گا وہ۔ یہ اتنی بنیادی ضرورت۔ تو عقل کہتی ہے کہ خوراک کو محفوظ کیا جائے، ضائع نہ کیا جائے۔ پھر خوراک کے مختلف درجات ہیں۔ کھیرا ککڑی بھی خوراک ہے، کیا خیال ہے؟ جو بھی خوراک، کھجور بھی خوراک، لیکن انسان کے لیے سب سے لذیذ خوراک اور سب سے زیادہ پروٹین سے بھرپور خوراک وہ کون سی خوراک ہے؟ بولو بھائی۔ گوشت۔ تبھی دنیا میں ہر قوم کی اچھی دعوتوں میں گوشت لازمی ہوتا ہے۔ گوشت کے بغیر پوری دنیا میں کوئی دعوت
نہیں سمجھی جائے, سوائے ہندوؤں کے کچھ ہے کہ ان کا حساب کتاب, وہ بھی پریشان ہے آج کل بہت اس پہ, وہ بھی بیچارے کھیرے ککڑیاں کھا کھا کے تنگ آ گئے کہ یار کچھ کھاؤ. باقی پوری دنیا میں کہیں بھی دعوت ہوگی تو گوشت لازمی جز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیوں؟ لذت میں سب سے زیادہ ہے اور پروٹین بھی اس میں, گوشت کھا کے پتہ چلتا ہے کچھ کھایا ہے. یہ کتنے نمبر ہو گئے؟ نمبر یاد رکھیں. پہلا نمبر سب سے بنیادی ضرورت کیا ہے؟ خوراک. نمبر 2 خوراک میں سب سے نفیس ترین خوراک کون سی سمجھی جاتی ہے؟ گوشت. کسی دعوت میں جائیں آپ, فون آیا بیٹے کا ولیمہ ہے, آپ ضرور تشریف لائیے گا, پورے گھر کو دعوت ہے, آپ اپنے خرچے پہ ٹیکسی کرا کے گئے, وہاں پہنچے دال چاول پکے ہوئے ہیں, تو آپ کہو گے نا تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے, کہو گے نہیں کہو گے؟ دال چاول. وہ کہے گا بھئی یہ دال چاول بڑے مزے کے ہیں, دہلی میں پکا کرتے تھے, ہماری دادی پکایا کرتی تھی, اس کے ساتھ اچار بھی ہے, دہی بھی. آپ کہیں گے سب کچھ لا کے رکھ دو, میں نہیں کھاؤں گا, میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا, میرا تو ٹیکسی کا خرچہ بھی نہیں نکلے گا دال چاول میں, گوشت کھا لیتا تو کم از کم آنے جانے کا کرایہ تو نکل آتا. یہ ساری اس بات کی علامتیں ہیں کہ دنیا میں نفیس ترین خوراک کیا ہے انسان کی؟ گوشت. گوشت کھا کے ڈائریکٹ گوشت بنتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر کتنا مشورہ دے دیں, پان کھایا کرو, ککڑی کھایا کرو, تربوز کھایا کرو, لیکن جو مشورہ دینے والا ہے شام کو گھر جا کے کھاتا وہ بھی کوفتے ہی ہے. اس ڈاکٹر سے پوچھیں جو کچھ آپ مشورہ دے رہے ہیں آپ خود کھا سکتے ہیں کیا یہ؟ پھر یہ 2 نمبر ہو گئے گوشت. گوشت میں بہت ساری اقسام ہے گوشت کی. مچھلی بھی گوشت ہے, مرغی بھی گوشت ہے, بٹیر کا بھی گوشت ہے. لیکن یاد رکھیں پوری دنیا میں جو 4 قسم کے جانور ہیں نا, اونٹ, بکرا, گائے اور دمبا, یہ پوری دنیا میں سب سے لذیذ گوشت سمجھے جاتے ہیں آج بھی. مرغی کا صرف نام ہے, اس میں وہ ٹیسٹ لذت نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مچھلی میں بہت طاقت ہوتی ہے, یہ غلط ہے. طاقت گائے اور بکرے کے گوشت میں ہوتی ہے, مچھلی میں طاقت نہیں ہوتی. یقین نہ آئے تو جو قوم مچھلی کھاتی ہے اور جو دمبے کھاتی ہے دونوں کو ساتھ بٹھا کے دیکھ لیں. افغانی دمبے کھاتے ہیں, مچھلی نہیں کھاتے. صحیح ہے نا؟ پٹھان جو ہے نا افغانستان کے, وہ کیا کھاتے ہیں؟ وہاں سمندر نہیں ہے تو مچھلی کا رواج ہی نہیں ہے, وہ کیا کھاتے ہیں؟ دمبے. اور بنگلہ دیش کے لوگ کیا کھاتے ہیں؟ ایک پٹھان کو بٹھائیں اور ایک بنگلہ دیش کے آدمی کو بٹھائیں, دمبے اور مچھلی میں جو فرق ہے نا وہی فرق آپ کو نظر آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بنگلہ دیش کے لوگ مچھلی کھاتے ہیں, کسی قوم کی خدا نخواستہ توہین مقصد نہیں ہے, وہ ہم سے 1000 گنا اچھے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ طاقت اور قوت اللہ نے اس گوشت میں رکھی ہے جس میں بلڈ ہے, خون ہے. مچھلی میں خون نہیں ہے, تبھی مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا. مچھلی میں اور چیزیں ہیں, بہت ساری وٹامنز ہیں اس میں, بال کالے رہتے ہیں, آنکھیں تیز رہتی ہیں, سب چیزیں ہیں. لیکن وہ طاقت کہ آپ کسی کا مکہ مار کے جبڑا پھاڑ دیں, وہ طاقت گائے اور بکرے کا گوشت کھانے سے آتی ہے, مچھلی اور مرغی کھانے سے نہیں آتی. اور پھر مرغی بھی تو ہو. یہ جو ہم کھا رہے ہیں اس کے تو مرغی ہونے میں سائنسدانوں کا اختلاف ہے. اس کو اگر آپ اوپر سے زمین پہ پھینکیں اٹھے گی نہیں, وہیں بیٹھی رہے گی. میں نے مرغیاں پالی ہوئی تھیں دیسی, اس میں کسی نے ایک فارمی مرغی لا کے چھوڑ دی. تبرکن کے مولوی صاحب کی مرغیاں, یہ بھی تھوڑا اچھی صحبت ملے گی اس کو, فارمی مرغی کو, تو ممکن ہے اس میں بھی کچھ وہ اثرات آ جائیں. تو وہ جب دیسی مرغیوں نے دیکھا نا اس کو ترچھی آنکھوں سے, ابھی کچھ نہیں کیا, نہ تھپڑ مارا نہ مکہ دکھایا, بس ترچھی آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ بیچاری ایک کونے میں دبک کے 3 دن تک بیٹھی رہی ہے. وہ جو فارمی ہل ہی نہیں رہی,
اس کو اتنا خوف کہ میں اگر ہلی، اور ابھی تو صرف آنکھیں دکھائی ہیں انہوں نے، آنکھوں میں ایسا روب ہے، تو اگر کسی نے کوئی تھپڑ وپڑ لگا دیا تو میں تو مر گئی. تو جو مرغی کی یہ حالت ہو، وہ آپ جب وہ کھائیں گے تو کیا آئے گا آپ کے اندر؟ یہی ہوگا، دب کے بیٹھے رہیں گے. لیکن بہرحال دیسی مرغی بھی ہو، بکرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہ جو 4 قسم کے جانور ہیں، اونٹ، گائے، دمبا اور بکرا، یہ پوری دنیا میں گوشت کی باقی اقسام میں سب سے زیادہ کھائے جاتے ہیں. بلکہ اگر کہا جائے نا کہ مارکیٹ سے گوشت خرید کر لاؤ، کوئی بھی مرغی نہیں لے کر آئے گا. اس کو پتہ ہے جب گوشت کا لفظ بولا جاتا ہے تو بڑا گوشت مراد ہوتا ہے، مرغی اس میں داخل نہیں ہوتی. اس لیے پوری دنیا میں ان 4 قسم کے جانوروں کی نسل کے تحفظ کی کوشش بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے. یورپ میں تو گائے کا گوشت کہتے ہیں بکرے سے زیادہ مہنگا ہے، کیونکہ گائے کے گوشت میں اور زیادہ طاقت اللہ نے رکھی ہے. تو اب بتاؤ، ان سب باتوں کو ملایا جائے تو عقل کا تقاضا یہ تھا اس گوشت کی حفاظت کی جاتی، یہ 4 جانوروں کی حفاظت کی جاتی، پورے سال کے لیے حساب سے ان کو تقسیم کیا جاتا. ایک مہینے میں اتنے کٹیں گے، اگلے مہینے میں اتنے، تاکہ پورے سال میں ایک ترتیب سے چلتے. اللہ نے قرآن مجید میں اور اپنے نبی کی زبان سے آرڈر دے دیا کہ ذی الحجہ کی صبح صادق کے بعد اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد 3 دنوں تک اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بقرعید کے ایام میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں. گوشت کھانا نہیں فرمایا، جانور کا خون بہانا. اس نے بتا دیا کہ گوشت مقصود نہیں ہے، جانور کا گلا کاٹنا مقصود ہے. اب دنیا کے فلاسفر، سارے مفکر حیران، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ صرف ایک حج کے موقع پر کروڑوں جانور کٹتا ہے، جن میں بہت سارے تو گوشت بھی ٹھکانے نہیں لگتے، جلانا پڑتا ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھا جائے تو کتنا کاٹ لیتے ہیں جانور ایک 3 دنوں کے اندر. تو یاد رکھو، جب بھی کوئی اعتراض کرے نا کہ یہ مال کا ضیاع ہے، یہ مال ضائع ہو رہا ہے، تو اس کا ایک جواب اپنے ذہن میں رکھیں. بہت سے لوگ ٹیکنیکل جواب دیتے ہیں، نہیں ایکچولی دیکھا جائے تو اس سے بہت سارے لوگوں کا روزگار ملتا ہے اور بہت سارے یوں غریبوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں. تو 3 دن کے لیے بھرتے ہیں نا غریب کا پیٹ، پورے سال کی تو قربانی کا گوشت تھوڑی محفوظ ہوتا ہے. تو بہت سے مفکرین جو اسلام کے مفکر ہیں وہ اس قسم کے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی دیکھیں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ وہ اتنے جب لوگ ہوتے ہیں تو اس میں روزگار ہے بہت سوں کا. وہ جو سوزوکی والا گائے اٹھا کے لاتا لے جاتا ہے اس کا بھی روزگار، تو اللہ چاہتے ہیں سب کو روزگار ملے. تو بھائی اس کا جواب ہے کہ کتنے دن ملے گا؟ 4 دن ملے گا. تو یہ سب جواب غلط ہیں. اس کا صحیح جواب وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. اس میں سارے اشکالات کے جوابات ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا ذبح کرنا تھا؟ اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ بیٹا. بیٹے ذبح کرنے کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ یہ کائنات تو بنی انسان کے لیے، انسانوں کو ذبح کروانے کے لیے نہیں بنی ہے. اللہ نے اپنے خلیل کو حکم دیا بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. اب اگر وہ سارے فلاسفر اس وقت ہوتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے کہ اس حکم کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی، بیٹے نے کسی کو قتل کیا ہوتا تو گلے پہ چھری چلاؤ سمجھ میں آتا ہے، بلکہ بیٹا تو 7 سال کا ہے، معصوم بچہ، وہ تو قتل کر بھی دے تو اس پہ کیس نہیں چل سکتا. چھوٹا بچہ ہے، نابالغ، معصوم. اور بیٹا بھی وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب آزمایا تو آزمائش کے بعد آزمائش میں پورا اترنے کے بشارت کے طور پہ ملا ہے کہ آپ کو اولاد دوں گا میں. ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ تو نے مجھے اتنا آزمایا اور اس آزمائش میں جب کامیاب ہوا تو تو نے مجھے انعام دیا بیٹا دوں گا،
اور اب اس بیٹے کو واپس لے رہے ہیں مجھ سے. تو یہ کیسا انعام ہوا, یہ کیسا بدلہ ہوا؟ کوئی آپ سے وعدہ کرے یہ کام کرو تو میں اتنے پیسے دوں گا, پھر پیسے دینے کے بعد واپس لے, تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ ہے بھائی, نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ کیا طریقہ ہے بھائی, آپ پیسے دے کے واپس لے رہے ہیں, اللہ بیٹا دے کے واپس لے رہے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام تیسرا اعتراض یہ کر سکتے تھے کہ بیٹا دے کے واپس اگر لینا ہی تھا تو خود ہی کسی بیماری میں مبتلا کر کے اٹھا لیتا. باپ کے ہاتھ سے گلے پہ چھری چلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیسے چلاؤں, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اس اپنے جگر کے ٹکڑے کے گلے پہ میں کیسے چھری چلاؤں؟ اور وہ جگر کا ٹکڑا جس کی ایڑیوں سے تو نے زمزم کو پیدا کیا, جسے تیری خاطر میں بیابان زمین میں چھوڑ کے آیا, جس کی ماں نے اتنے صدمے اٹھائے, صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑ لگائی اس ماں نے اس بیٹے کی زندگی کے لیے. پہلا تو نے مارنا تھا تو اسی وقت مار دیتا, اسی وقت قتل کر دیتا, اسی وقت کوئی درندہ کھا جاتا, بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اسی وقت مر جاتا. یہ اتنے معجزے تو نے کیوں ظاہر کیے کہ اس بیٹے کو زندہ رکھنے کے لیے, کہ اس کے ایڑیوں کی جگہ سے تو زمزم پیدا کر رہا ہے اور اس جگہ کو آباد کر رہا ہے, تو مارنا تھا اے اللہ تو اسی وقت مار لیتا تو نے, اور اگر اب مارنا ہے تو خود مار دیتا, مجھے کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کے گلے پہ چھری چلاؤ؟ تو آج دنیا کے جتنے مفکر ہیں یہ اگر ہوتے تو اللہ کے خلیل کو خلیل رہنے دیتے ہیں بھائی؟ یاد رکھو, ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا بچہ ذبح کروں, اور بیٹا جانتا تھا کہ رب نے حکم دیا کہ باپ مجھے ذبح کرے, اور شیطان جانتا تھا. اس کے علاوہ کسی مفکر کو اس وقت علم نہیں تھا, کسی میڈیا والے کو اس وقت علم نہیں تھا, ورنہ سارے پہنچ جاتے, جیو بھی پہنچ جاتا اور ایکسپریس والے بھی پہنچ جاتے, اور آپ کا اللہ والا کرے آج والے بھی پہنچ جاتے, اور جتنے چینل ہیں نا سب پہنچ جاتے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ شیطان کو پتا تھا, لہذا شیطان پہنچا. شیطان نے کہا کہ مجھے اللہ نے آدم کو سجدے کا حکم دیا تھا, حالانکہ وہ سجدہ تھا, کسی کے گلے پہ چھری چلانے کا حکم نہیں دیا تھا. میری سمجھ میں وہ نہیں آیا, ابراہیم کی سمجھ میں یہ کیسے آ گیا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں, جبکہ نہ ابراہیم سے کوئی غلطی ہوئی اور نہ ان کے بیٹے سے کوئی غلطی ہوئی. اس لیے شیطان مینا میں آیا آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے. آج جب مینا میں کنکریاں مارتے ہیں نا جا کے, کیوں مارتے ہیں؟ شیطان آیا انسانی شکل میں, حضرت ابراہیم کو ورغلایا کہ کیا کر رہے ہو, انگلی پکڑ کے اتنا خوبصورت معصوم بچہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کی دلیل کا جواب, بولو بھائی, کنکری اٹھا کے ماری اس کو. جیسے ہی کنکریاں ماری ہیں ساتھ, شیطان زمین میں دھس گیا, پھر دوسری جگہ سے ظاہر ہوا, تھوڑا آگے لے کے چلے, پھر آیا, دلیل دی, اے ابراہیم آپ اللہ کے نیک بندے, آپ سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا, آپ کا یہ معصوم بیٹا کبھی اس سے غلطی نہیں ہوئی, یہ کیسا حکم ہے کہ بیٹے کا گلا کاٹ کے الگ کر دو گے؟ نہیں کرو اس پر عمل, اللہ سے بولو کوئی اور حکم دے دے, اس پر نہیں عمل کروں گا. آدم علیہ السلام, حضرت ابراہیم نے شیطان کی دلیل کا جواب, بولو بھائی, کنکریاں اٹھا کے ماری. نہیں, جب اللہ نے کہا ہے بیٹے کا گلا کاٹ دوں گا. قرآن سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو 100% یقین تھا کہ بیٹے کا گلا سر تن سے جدا ہونے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اللہ اس کو ذبح ہونے سے بچا لیں گے. پھر آگے چلیں, پھر شیطان ظاہر ہوا, بہکایا, حضرت ابراہیم نے کنکریاں ماری. اللہ کو اپنے خلیل کی یہ ادا اتنی پسند آئی, حاجیوں کا حج قبول نہیں ہوتا جب تک اس جگہ کھڑے ہو کر کنکریاں نہ مار لیں.
وہاں شیطان نہیں ہے، وہ جو ستون ہے یہ وہ علامتیں، وہ جگہ ہیں جہاں شیطان ظاہر ہوا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا پسند آتی ہے کہ اللہ جب اپنے بندوں کو کوئی حکم دے تو بندے اس میں سوالیہ نشان قائم نہ کریں اور بندہ ہونا ثابت کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو کیا بتاؤ حضرت اسماعیل ختم ہو گئے اور ان کی نسل ختم ہوئی؟ اللہ نے جتنی برکت حضرت اسماعیل کی نسل میں دی اتنی برکت کسی انسان کی نسل میں نہیں ہوئی۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور اسماعیل کی اولاد سے دنیا کو بھر دیا اللہ نے۔ آج اگر یوں کہا جائے کہ پہلی نسلوں میں جتنی نسلیں باقی ہیں ان میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سب سے زیادہ ہے تو شاید یہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہوگا۔ اس میں اللہ نے بتا دیا، نبی نے بتا دیا کہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اللہ کا حکم سمجھ کے جانور کے گلے پہ چھری چلا دو۔ دنیا دار کہیں گے کہ اتنا پیسہ کسی بچی کی شادی میں لگا دیتے تو کتنی بچیوں کو جہیز مل جاتا، اتنا پیسہ بیماروں کے علاج میں لگا دیتے تو کتنے بیمار ٹھیک ہو جاتے، اتنا پیسہ عیدی سینٹر میں دے دیتے تو کتنے مردوں کے کفن کا انتظام ہو جاتا۔ یہ عقل پرست لوگ ہیں جو تم سے کہیں گے، تم کہو ان کو جواب میں کہ یہ باتیں اللہ بھی جانتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کہا کہ میں بقرعید کے 3 دنوں میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ کسی عمل سے محبت نہیں کرتا۔ لاؤ بڑے بڑے جانور جتنی اللہ نے تمہاری جیب میں گنجائش رکھی ہے اور ان کے گلوں پہ چھریاں چلاؤ اور کاٹ ڈالو، اور یہ چونکہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے تو ان تمام لوازمات کے ساتھ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے حق میں ظاہر ہوئے۔ لہذا جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی نسل کو بچایا اور برکت دی، اللہ ان جانوروں کی نسل کو باقی جانوروں کی نسل سے سب سے زیادہ محفوظ رکھے گا، اور دنیا کی عقل حیران ہو جائے گی۔ اتنا کٹنے کے باوجود یہی جانور دنیا میں سب سے زیادہ پھلتے پھولتے ہیں۔ پورے سال ایک ایک قصائی کی دکان پہ جا کے دیکھیں اور اس سے پوچھیں پورے سال کہ آج تو نے کتنے بیل ذبح کیے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے 7 بیل گرایا آج، کوئی 8 بیل۔ ایک ایک دکان والا اتنے بیل گرا رہا ہے، جبکہ گائے سال میں صرف اور صرف 1 بچہ دیتی ہے، تو یہ بچہ بڑا ہونے میں 2 سال لگتے ہیں۔ تو کہاں سے اتنا جانور آ رہا ہے، کہاں سے اتنا کٹ رہا ہے، پورے سال کھا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے حکم پر عمل کرو گے تو جیسے ابراہیم نے عمل کیا، نسل صرف اسماعیل کی چلی ہے، تو جن جانوروں کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تم کاٹو گے، اللہ ان جانوروں کی نسل کو ختم نہیں کرے گا، ان کی نسل کو باقی جانوروں کی نسلوں پہ غالب کر دے گا، باقی صرف یہی رہیں گے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اور اس میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ قربانی پہ خرچ کرو گے تو تمہاری جیب بھی تنگ نہیں ہوگی۔ جو جانور کاٹا جا رہا ہے وہ اس کی نسل ختم نہیں ہو رہی تو اس پہ جو پیسہ لگ رہا ہے وہ پیسہ بھی ختم۔ یہود تو کیلکولیشن کرتے ہیں نا، یہودی اتنے کٹ گئے اتنے رہ گئے، وہ جمع تفریق میں بٹوے میں اتنے پیسے ہیں اتنے رہ گئے۔ کیلکولیشن سے حساب نہیں چلتا میرے بھائی، وہ کیا کریں آپ حساب و کتاب کے لیے، مگر نظام کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ بولو بھائی، اللہ ہے۔ تو آپ کے بٹوے میں پیسے ریکور کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے قربانی پر دل کھول کے خرچ کریں، غریبوں پہ بھی کریں، یتیم بچیوں کے جہیز پہ بھی کریں، میں اس سے منع نہیں کرتا آپ کو، وہ بھی ثواب ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن ایک عبادت کی وجہ سے دوسری عبادت کا انکار نہ کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے طیبوا بہا انفسکم، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، لہذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو، خوش دلی سے۔ اور یہ آپ کو بتا دوں یہ ہمارے ملک کی فضیلت ہے کہ یہاں بقرعید کا جو مزہ ہے شاید پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں آتا۔ بقرعید شاعر اسلام میں سے ہے، شاعر اسلام، اسلام کی ایک علامت ہے کہ مسلمان بقرعید کے ایام میں
ان کی گلیوں میں جانور نظر آتے ہیں. سعودی عرب میں سلاؤٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں. میں سعودی عرب میں تھا, بقرعید کا پتہ ہی نہیں چل رہا. وہ ہر آدمی چھپڑ میں لے جا کے اسی دن خریدتا ہے, وہیں کٹوایا, چوپر میں ڈال کے وہیں کھایا, آ گیا. کیا پتا چلے گا بھائی. امریکہ میں اجازت لینی پڑتی ہے, ورنہ وہ آپ کی چانپے سری پائے الگ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اور عجیب بات ہے, پنجاب میں بھی نہیں ہے اتنا رواج. پنجاب میں بھی ہم نے بقرعید گزاری, مزہ نہیں آتا. بقرعید کا مزہ صوبہ سرحد میں ہے اور کراچی میں. صوبہ سرحد غلطی سے نکل گیا. خیبر پختونخوا. کسی نے کہا کہ اگر آپ کا گلا خراب ہے آپ 3 دفعہ زور سے بولیں خیبر پختونخوا, گلے میں جتنے آپ کے رکاوٹیں سبز ہیں. اتنا اچھا نام تھا صوبہ سرحد, کیسا پیارا نام تھا نا. سب سے 4 صوبوں میں سب سے اچھا نام صوبہ سرحد کا تھا. اس کو پتہ نہیں کیا بنا دیا خیبر پختونخوا. بہرحال جو بھی بنا دیا. یہ تو شکر ہے اس کا مخفف KPT نکال لیا ہے, ورنہ ہم سب کے گلے بیٹھے ہوئے ہوتے. تو سب سے زیادہ قربانی کا جو ایک اظہار ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ پاکستان میں. اور بھی ملکوں میں ہے, یہاں زیادہ ہے. اس لیے اور دل کھول کے اس کو رواج دے. جانور گلی میں کھڑے ہوئے اچھے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ آباد لگتے ہیں علاقے. جتنی گنجائش اللہ نے دی ہے, آپ اگر تھوڑے پیسے ہیں چھوٹا سا دمبا لے آئیں, دمبے کا ساشا لے آئیں. دمبے میں ساشا بھی چلتا ہے, ٹھیک ہے نا. شو مارنے کی ضرورت نہیں, جتنی گنجائش دی آپ کر لیں. اور زیادہ گنجائش دی ہے بڑا جانور لے آئیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام. بقرعید کے قربانی کے دن تو 3 ہیں, مگر اس 3 کے ساتھ چوتھا دن بھی روزہ رکھنا حرام. کیوں؟ اگر روزہ رکھو گے تو اللہ کی ضیافت سے, اللہ جو آپ کی میزبانی کر رہا ہے اس سے اعراض لازم آئے گا. یہ واحد 4 دن ہیں جن میں ہم اللہ کے مہمان بن کے کھاتے ہیں, کیونکہ یہ جانور ذبح کیا جاتا ہے اللہ کے لیے, گوشت کے لیے نہیں. اللہ نے اجازت دے دی اب میری طرف سے کھاؤ. آپ کا کوئی دوست ولیمہ کرے وہ اس کے خرچے پہ ہو رہا ہے, لیکن یہ جو گوشت کھایا جا رہا ہے یہ تبھی قربانی کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لازماً کھایا کرتے تھے. بلکہ بقرعید میں سب سے پہلا جو نوالا آپ کے حلق میں جاتا تھا وہ قربانی کے. آج کل چونکہ قصائی سے کرواتے ہیں نا, تو بعض دفعہ پہلے نوالے 5 بجے جاتا ہے شام کو, تو اس میں ہم کہتے ہیں پہلے کھا لے بھائی تو مر جائے گا. وہ حضرت سنت ہے تو سنت تو ہے, لیکن اتنی لیٹ بھی نہیں ہے نا کہ 5 بجے. تھوڑا سا پہلے جو ہے نا لوگ ماہر ہوتے تھے, ادھر اونٹ کو 20 سے 25 منٹ میں صحابہ کرام ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا دیتے تھے. مثال دیتے تھے کہ اونٹ کو ذبح کرنے میں جتنی دیر لگے گی, ذبح کر کے نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنے میں اتنی دیر میں ہم یہ کام کر لیتے ہیں. آج اگر کوئی اونٹ کو صبح نہر کرے تو میرے خیال ہے 3 دن تک اس کے وہ کسائی بیٹھا ہوتا ہے, اس کو پیسے دے کے بھگانا پڑتا ہے, اب چلا جا بھائی یہاں سے. تو افضل یہی ہے کہ پہلا نوالا کیا جائے, قربانی کا گوشت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اس دن 100 اونٹ ذبح کیے, 100 اونٹ. حالانکہ ایک بھی کافی تھا, مگر 100 ذبح کر کے بتا دیا کہ جس رب نے حکم دیا ہے نا, دنیا چیخے گی. اونٹ سب سے قیمتی مال, سب کے گلوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کیا. 60 اونٹ 60 اپنے ہاتھ سے نہر کیے ہیں, باقی کسی اور صحابی کو حکم دیا کہ آپ نہر کرو. اور وہ 100 اونٹ حضرت علی کو بھیجا, دوسرے ملک سے منگوائے ہیں. کتنا قیمتی مال. اور معجزہ تھا کہ اونٹ آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گردن جھکا دیتا, ورنہ 60 اونٹ رسی سے باندھ کے ذبح کرنا ایک دن میں ممکن نہیں ہے. تو بتا دیا کہ عقل پرست تو چیختے رہیں گے, ہائے کیا ہو گیا, ہائے کیا ہو گیا, مال ضائع ہو رہا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ ابراہیم کی سنت کو علی وجہ الکمال زندہ کر کے دکھایا. تو میرے بھائی شوق و رغبت سے قربانی کریں گے نہیں کریں گے؟
مسئلے پوچھتے ہیں، میرے پاس تو صرف 3 کروڑ روپے ہیں، میں کیسے قربانی کروں؟ میرے پاس مسائل آتے ہیں، حضرت صرف 3 کروڑ، وہ بھی بچی کی شادی کے لیے رکھے ہوئے. حضرت آج کل اتنی مہنگائی ہے، آپ کو پتہ ہے 18 کروڑ میں کہاں گزارا ہوتا ہے. اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں میرے بھائی، صحیح ہے نا. بہت سے غریب لوگ ہم نے دیکھے ہیں قربانی کرتے ہیں وہ شوق سے، اور امیر لوگ نہیں کر رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے. البتہ جس پر واجب نہیں ہے، غریب ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، وہ نہ کرے، کر لے تو بہت ثواب کی بات. لیکن جو مالدار لوگ ہیں، نصاب ہے قربانی کا، وہ پھر کسی اگلے ہفتے انشاءاللہ بتا دوں گا کس پر واجب ہے کس پر واجب نہیں ہے. تو جس پر واجب نہیں بھی ہے وہ کر لینا. ویسے بھی تو بچہ پیدا ہوتا ہے عقیقہ کرتے ہیں اور دعوتیں کرتے ہیں نا، تو آج اللہ کا حکم سمجھ کے جانور کاٹ دیں. اور یہ یاد رکھیں کہ جانور کاٹنا صرف بقرعید میں اور عقیقے میں عبادت ہے، اس کے علاوہ اسلام میں صدقے کے بکرے کا کوئی تصور نہیں ہے، ذہن میں رکھیں. اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے. یہ جو صدقے کے بکروں کے سیلانی میں اتنے سے بکرے رکھے ہوئے ہیں نا، ان بکروں کو دیکھ کے ان پہ صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے. ایسے بےچارے اتنے چھوٹے سے، یہ غلط ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. غریب کو دینا ہے، گوشت خرید کے دے دو، پیسے دے دو. جانور کا گلا کاٹنا جب تک سخت مجبوری نہ ہو تو گلا کاٹنے کی اجازت ہے، ورنہ جانور بھی جو ہے نا حیات والی چیز ہے، زندگی والی چیز ہے، اس کو بھی زندہ رکھنے کا حکم ہے. گوشت کھانا ہے، مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے. تو خام میں بکروں کو بھیٹ چڑھا رہے ہیں صدقوں کی. تو صرف یہ ان 3 دنوں میں اور عقیقے میں، اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.